شرق و شمس ضحا کرتے ہیں، شرق و شمس ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں۔ حمد يحمد حمدا فهو حامد، حمد يحمد حمدا فذاك محمود۔ سیگا کون سا؟ محمود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی تعریف کی گئی، جس کی تعریف کی گئی۔ حضور ہیں ہی محمود، حضور حامد بھی ہیں، حامد بھی ہیں، حضور محمود بھی ہیں، محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں۔ یہ گردان پڑھ دی جائے نا پوری، سبحان اللہ۔ تو حضور محمود ہیں۔ کون ہے؟ محمود، محمود کہ جس کی تعریف کی گئی، مفعول ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ارے جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ ماہ شک کشتا کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو۔ آپ کے ذوق کو اور بڑھانے کے لیے ایک نئے انداز سے پیش کرتا ہوں، اب سنو گے تو مزہ آئے گا۔ جب حضور نے چاند کو توڑا ہوگا تو منظر کیسا ہوگا؟ دیکھنے والا دیکھے گا دیکھو دیکھو دیکھو، اور جب حضور نے سورج کو موڑا ہوگا تو دیکھنے والا دیکھے دیکھو 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 دیکھو۔ تو امام کہتے ہو کیا دیکھو دیکھو، دیکھنا ہے تو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ آگ جل رہی تھی، پروانے آگ میں کود رہے تھے، ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ تم لوگ جہنم میں ایسے ہی گر رہے ہوں گے، میں مصطفیٰ تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ کر کھینچ لوں گا، چاہے دوزخ کے کنویں سے۔ اب ایک بندہ اگر دامن پٹا باندھ لے، کس لے، آستینے چڑھا لے، تو یہ ہوتی ہے نشانی مستعدی کی، یہ ہوتی ہے نشانی کہ اب یہ کام کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے اور یوں کرنا ہے۔ آستی رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، تعظیم نہیں کرتے وہ جانور سے بدتر ہوئے کہ نہیں؟ آقا فرماتے ہیں سوائے سرکش انسان اور سرکش جنات کے ساری مخلوق مجھے جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ جانور بھی حضور کی تعظیم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا بات کی ہے؟ اپنے مولا کی گئے بس شان عظیم،
جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اس سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم۔ آقا فرماتے ہیں میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے جب میں گزرتا تھا وہ مجھ کو سلام کرتا تھا۔ ایک پتھر سلام کرے حضور اسے نہ بولیں۔ اے سنی، اے حضور کے عاشق، تو حضور کو یاد کرے گا تجھے حضور بولے گا؟ حضور تو پتھر کو نہیں بولتے۔ اعلان نبوت سے پہلے وہ پتھر سلام کرتا تھا، حضور میں پہچانتا ہوں اس کو۔ سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، تو پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک چڑیا اور ایک چڑا نرمدا اڑتے اڑتے حضور کے کانوں کے پاس آ کے چو 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 چو۔ اگر فرماتے یہ شکایت کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچے کو اٹھا کے چلا گیا، جس نے اٹھائے رکھ گیا۔ چڑیاں، چڑیوں کو پتا ہے اے تف نجدیت نہ کفر نہ اسلام، سب پہ ہر کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی ادھر کی۔ چڑیوں کو پتا ہے یہ بارگاہ کون سی ہے۔ پھر ہرنی والا واقعہ، میرے کریم نہ آہو کو قید دیکھ سکے، ابس اسیر غم انتشار کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی تو کیا بات ہے؟ میرے کریم نہ آہو کو قید دیکھ سکے، ابس اسیر رنج انتشار کرتے ہیں۔ ان کے ہو جاؤ، ان کے ہو تو جاؤ، پھر تم کون سے غم میں رہو گے دیکھتا ہوں۔ حضور کریم ہیں، ہرنی نے پکارا، حضور وہاں پہنچے، کہا حضور آپ ضامن بن جائیں نا، میں آ جاؤں گی۔ آپ نے کہا چھوڑ دے، آ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن کس یہ شکار کیا ہوا جانور چھوڑ دو، واپس آتا نہیں۔ تو کہا اچھا ہم ہرنی سے پوچھیں۔ حضور نے پوچھا اِلَّمْ تَعُودِي، حضور نے یہ نہیں پوچھا تو آئے گی کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا آپ، اِلَّمْ تَعُودِي، اگر تو نہ آئی تو۔ یہ پوچھنے کی عادت تھی کہ وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، حضور کو پتا تھا وہ آئے گی۔ اگر تو نہ آئی تو پھر کیا ہوا؟ ہرنی آئی، بچوں کو بھی لے آئی، یعنی کہ ہرنی کو بھی پتا ہے۔ اور ایک اونٹ بڑا دیوانہ تھا، شتر، شتر سمجھتے ہیں اونٹ کو کہتے ہیں، یہ شتر مرغ دیکھا ہوگا آپ نے، جس کی گردن بڑی اونٹ کی طرح ہوتی ہے، اسی لیے اس کو شتر مرغ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شتر مرغ۔ تو شتر کہتے ہیں اونٹ کو، شتر ناشاد غمگین اونٹ، بڑا دیوانہ ہو گیا۔ صحابی رسول آئے، حضور میرا اونٹ بڑا دیوانہ ہو گیا ہے، کسی کو پاس نہیں آنے دیتا، کاٹ رہا ہے۔ آقا نے کہا مجھے لے چلو۔ آپ وہاں گئے اور آپ جیسے ہی جان لگے، صحابہ کرام آگے صف بنا کے کھڑے ہو گئے، حضور نہیں جائیں، دیوانہ ہو گیا ہے، کہیں نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے کہا ہٹو، یہ مجھے جانتا ہے، ہٹو، یہ مجھے جانتا ہے۔ میرے آقا جب گئے نا تو اس نے یوں رسی توڑی اور حضور کے قدموں میں سر رکھ کر سجدہ کرنے لگا، اور پھر کہنے لگا حضور میں جوان تھا، یہ مجھے چارہ دیتا تھا، خیال رکھتا تھا، آج بوڑھا ہو گیا ہوں، چارہ بھی نہیں دیتا، اب مجھے ذبح کرنے پہ تلا ہوا ہے، اپنی فریادیں کر رہا ہے۔ حضور سب کی سن رہے ہیں۔ آئے آئے اعلیٰ حضرت کے ایک شعر میں کیا کیا، ہاں یہی کرتی گئے چڑیاں فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہر نیدا، اور اسی در پر شتران نشاد، گلائیں رنجو عنا کرتے ہیں، گلائیں رنجو عنا کرتے ہیں۔ محمد کہو
ہم تو محمد نام آتا ہے نا تو یوں انگوٹھے چوم لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں, کبھی غور ہی نہیں کیا انہوں نے کہ اللہ نے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ تو چوم کے نہ چوم, تیرے منہ سے نکلے گا بعد میں, تیرے لب ایک دوسرے کو 2 دفعہ چومیں گے. چلو بغیر چوم کے نکالو, نہیں سمجھے؟ چومنا شرک. اللہ نے نام ہی ایسا بنا, نکلتا بعد میں, پہلے لب ایک دوسرے کو چومتے ہیں, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ. عشق ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا, سوچ ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا. امام کہتے ہیں کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, تو منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. تو وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب, اپنے لب چوم لیا کرتے گئے, اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں, اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. حضور سے کوئی بھی محبت کرے, چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بھی ہو, حضور محبت کا جواب محبت سے ہی دیتے. کیا فرمایا احد پہاڑ کے بارے میں؟ ہم اس سے محبت کرتے ہیں, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, یہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. پتھر محبت کرے, حضور کو پتہ چل جائے پتھر محبت کر رہا ہے, پہاڑ محبت کر رہا ہے, حضور کو پتہ چل گیا, اور حضور نے مشورہ بھی دے دیا جنتی. یہاں تک فرمایا کہ جب احد سے گزرو تو وہاں سے کچھ نہ کچھ چر لو. احد پہاڑ جنتی پہاڑ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ احد پہاڑ کو یہ رفتیں نصیب کیسے ہوئی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جس کے جلوے سے احد گئے تابا, معدن نور گئے اس کا داما. معدن نور, معدن کسے کہتے ہیں؟ ہم درود غوثیہ پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. معدن کہتے ہیں مائن, کان, جیسے ہیرے کی کان ہے نا, نمک کی کان, کان کہتے ہیں معدن. کیا کہتے ہیں اس کو؟ معدن. تو یہ کون سی معدن ہے؟ معدن نور. یہاں سے کیا نکلتا ہے؟ نور. جس کے جلوے سے احد گئے تابا, معدن نور گئے اس کا نام. ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان, ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان. دل سنگی کی جھیلا کرتے ہیں, دل سنگی کی جھیلا کرتے ہیں. اپنے دل کا گے انہیں سے آرام, سونپے گئے اپنے انہیں کو سب کو. کتنا بھاری شعر ہے یہ. ادھر ادھر بھٹکتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, بس بنتا کچھ نہیں. میں ادھر گیا, میں ادھر نہیں گیا, میرا کم نہیں ہوا, میرا کم نہیں ہوا. تو برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کبھی جو تاج ورانے زمانہ کر نہ سکیں,
وہ کام آپ کی خدمت گزار کرتے ہیں. داتا صاحب، خواجہ صاحب، غوث اعظم، کنگ کا نام لوں، کبھی جو تاجوران زمانہ کر نہ سکے وہ کام آپ کے خدمت گزار کرتے. ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کے در کے گداؤں سے کیوں نہیں کہتے؟ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی وہ ان کے در کے گداؤں سے کیوں نہیں کہتے؟ وہ کام کرنے والے. تم جاؤ تو صحیح داتا صاحب، بیٹھو تو صحیح، لو تو لگاؤ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ایسا بنو اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے گئے اپنے انہی کو سب کا. لو لگی ہے ایسی لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ گھر دے رضا کرتے ہیں، چارہ گھر دے رضا کرتے